السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں تم پر کیس کروا دوں گی۔ ابھی تم مجھے ٹھیک طرح سے جانتے نہیں۔ شمائل رانا نے جنید کو دھمکی دینے کی کوشش کی، مگر وہ اثر لیے بغیر ہی اس کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر کے اس کے ہاتھوں کو پشت کے ساتھ ٹکاتا انہیں ہتھکڑی میں قید کر چکا تھا۔ شمائل کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہ سن کر جنید نے کندھے اچکا دیے اور اس ٹماٹر جیسے لال چہرے کو دیکھ کر محظوظ ہوتے ہوئے بولا، میں نے تو بس ایک مجرم کو گرفتار کیا ہے۔ یہ سن کر وہ ایک دم ہی بھڑک اٹھی، میں تمہارا منہ توڑ ڈالوں گی اگر تم نے دوسری بار مجھے مجرم کہہ کر پکارا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ غلطی تو تم کر رہے ہو۔ تم ایک قابل وکیل کو ہتھکڑی پہنا رہے ہو، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ ہتھکڑی واپس تمہارے ہاتھوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ جنید نے کندھے اچکا دیے۔ وکیل صاحبہ، تو اب یہاں پر کھڑے ہو کر میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر تو آپ میں ہمت ہے تو پھر مجھے ہتھکڑی پہنا کر دکھائیں، اور جہاں تک آپ کے جرم کا سوال ہے تو وہ میں ابھی ہی آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ ویسے تو میرا ارادہ آپ کو پولیس اسٹیشن پہنچ کر ہی سب کچھ کلیئر کرنے کا تھا، لیکن آپ تھوڑی سی بے صبری ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اس کے نزدیک ہوا۔ شمائل غیر محسوس انداز میں 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی، لیکن گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹکرا گئی۔ تو میڈم، وہ اس کے کانوں میں جھکا۔ شمائل کی سانسیں رکنے لگی۔ نہ تو وہ کچھ بول رہا تھا اور نہ ہی وہ اس سے دور ہو رہا تھا، اور دوسری طرف شمائل بھی حد سے زیادہ بے بس تھی۔ جب کافی دیر تک جنید کی طرف سے کسی قسم کا رد عمل نہ ہوا تو شمائل نے اپنا گھٹنا زور سے اس کے پیٹ میں مارا۔ جنید اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ او کی آواز نکالتا اپنے پیٹ کو پکڑ کر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ تم نہ صرف ایک انسپکٹر کا پیچھا کر رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ اس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ جنید کی آنکھیں یکدم ہی غصے سے لال انگارہ ہو گئیں، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بالکل بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی ایسی کوئی حرکت کرے گی، جبکہ دوسری جانب شمائل کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ میں تمہارا پیچھا کر رہی تھی؟ میں تو اپنے کام کے سلسلے میں جا رہی تھی، اور مجھے کیا پتا کہ یہ گاڑی تمہاری ہے؟ ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ تمہیں کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں تو لینس کی بجائے بنٹیاں سیٹ ہیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس پر طنز کرتے بولا، چلو اب گاڑی میں بیٹھو۔ میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ دائیں جانب بھاگنے لگی۔ جنید نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا، کیونکہ وہ لڑکی اپنی حرکتوں سے کسی بھی اینگل سے ایک قابل وکیل نہیں لگتی تھی۔ وہ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے تپے ہوئے لہجے میں بولا، کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ اس وکیل صاحبہ کا دماغ گھٹنوں میں فٹ ہے۔ وہ اسے اونچی ہیلز کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شمائل نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر پتھر کی ہو جائے۔ جنید نے ایک زوردار آواز لگائی، ابھی اور اسی وقت وہاں پر رکو، ورنہ تمہاری سزا میں اضافہ کر دوں گا۔ شمائل نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک ہی اسے مین روڈ پر ایک گاڑی آتی ہوئی نظر آئی، تو وہ روڈ کے درمیان میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ سکندر، جو کہ بہت ہی تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، وہ گاڑی کو سنبھال نہ پایا اور وہ سائڈ پر لگے درخت سے جا ٹکرائی۔ سکندر بچ گیا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن گاڑی کا بونٹ اڑ گیا۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی اپنی کزن کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جو کہ صبح گھر سے کورٹ کے لیے جانے کو نکلی تھی اور اب روڈ کے بیچوں بیچ پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ اس نے غصے سے دروازہ کھولا، تب تک شمائل اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ دوبارہ سے گاڑی میں بیٹھو اور پلیز مجھے اس پاگل سائیکو انسپکٹر سے بچا لو۔ اب کی بار سکندر کے چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اور یہ تم نے ہتھکڑیاں کیوں پہنی ہوئی ہیں؟ کہیں تم نے کوئی کانڈ تو نہیں کیا؟ یہ سن کر وہ اسے خون خوار انداز میں گھورنے لگی۔
میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولو ورنہ میں تمہیں گنجا کر دوں گی، پھر کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی، لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں، کیونکہ جنید وہاں پر پہنچ چکا تھا اور اب وہ کھا جانے والے انداز میں دونوں کزنز کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں جیل جانے کا شوق ہے؟ جنید نے سکندر کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے سوال کیا۔ سکندر نے انتہائی معصومانہ انداز میں نفی میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اسے میرے حوالے کر دو اور کسی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ تم جتنا زیادہ قانون میں دخل اندازی کرو گے اتنا زیادہ نقصان اٹھاؤ گے۔ شمائل جو کہ سوچ رہی تھی کہ سکندر اس کے لیے لڑے گا، لیکن سکندر اطمینان سے دوبارہ سے گاڑی میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اندر سے لاک بھی لگا لیا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے تھوڑا سا شیشہ نیچے کیا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، فکر مت کرو، میں گھر جا کر دادا جان سے بات کرتا ہوں، وہ تمہاری بیل کے بارے میں کچھ کرتے ہیں۔ فی الحال میں ان کاموں میں نہیں پڑ سکتا، بڑی مشکل سے میرا امریکہ کا ویزا لگا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انسپیکٹر انکل میرے خلاف FIR درج کروا دے۔ شمائل نے یہ سنا تو غصے سے دانت پیس کر رہ گئی۔ دوسری طرف جنید نے بھی اس کی بازو پکڑی اور اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل بولے چلے جا رہا تھا، وکیل صاحبہ، میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ میرے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ سن کر وہ پھر سے بھڑک اٹھی۔ میرے انجام کو چھوڑو انسپیکٹر، تم اپنے انجام کی فکر کرو، کیونکہ جو کچھ تم نے میری بیسٹ فرینڈ کے ساتھ کیا ہے اور اب جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہے ہو، اس کا بدلہ تو میں تم سے بہت اچھے طریقے سے لوں گی۔ اگر میں نے تمہیں ناکو چنے نہ چبوائے تو میرا نام بھی شمائل رانا نہیں۔ یہ سن کر جنید نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں وکیل صاحبہ، مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ نام آپ پر سوٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئیں تو اگلی بار آپ کا نام شمائل کی بجائے پھپے کٹنی رکھوں گا، قسم سے یہ نام آپ پر بہت سوٹ کرے گا۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر دوبارہ سے پولیس اسٹیشن لے آیا۔ وہاں پر جتنا بھی عملہ تھا سب لوگوں نے شمائل کو پہچان لیا۔ جب انہوں نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھیں تو محظوظ انداز میں مسکرانے لگے، جبکہ شمائل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان کی مسکراہٹیں نوچ ڈالے۔ السلام علیکم وکیل صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وہ جہاں سے بھی گزر رہی تھی وہاں پر موجود اہلکار اسے سلام سے نواز رہے تھے، کیونکہ جب وہ پہلے یہاں پر آئے تھے تب اس نے سب کو دھمکیوں سے نوازا تھا۔ سر، کیا ان کے خلاف FIR درج کرنی ہے؟ ایک اہلکار جنید کے قریب کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو جنید نے اسے آنکھیں دکھا کر وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اب وہ شمائل کے ساتھ اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل شمائل کے اوپر جمی ہوئی تھیں، جبکہ شمائل بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ تم لوگوں کے بارے میں سب بالکل سچ کہتے ہیں، تم لوگ واقعی میں بہت ٹھرکی ہوتے ہو، جنہیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنی بھی نہیں آتی۔ تم لوگ کیا دوسروں کی عزتوں کو بچاؤ گے؟ شمائل نے غصے سے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا۔ اب یہ بات جنید کا پارا بھی ہائی کر گئی۔ دیکھو لڑکی، اگر میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ میں تمہیں عزت دے رہا ہوں تو بدلے میں مجھے بھی عزت چاہیے۔ دوبارہ اگر تم نے ایسی کوئی بھی بات کی تو میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا، اور اپنی جس سہیلی کا تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو میں تو اسے ٹھیک طرح سے جانتا بھی نہیں، اور نہ ہی میرے پاس اتنا فضول وقت ہے جو میں تم جیسے چھوٹے بچوں کے ساتھ چکر چلا کر برباد کروں۔ وہ اپنے لیے بچی کا لقب سن کر بھڑک اٹھی، اسی لیے چلاتے ہوئے بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل، آپ کو اپنے جیسی آنٹی ملنی چاہیے، وہی آپ کے ساتھ سوٹ کرے گی۔ یہ سن کر جنید ہلکا سا اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرسراتے لہجے میں بولا، یعنی کہ مس، آپ اپنے بارے میں بات کر رہی ہیں، کیونکہ آپ بھی تو کسی آنٹی سے کم نہیں۔ شمائل پھر سے بے چین ہو گئی۔ وہ جتنا اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتی جنید اتنا ہی نارمل برتاؤ کرتا، یوں جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔
تنگ آ کر وہ بھی چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئی۔ میرے خلاف FIR بھی درج نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود بھی تم نے مجھے یہاں پر بٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ مجھے یہاں سے جانے دو۔ اب کی بار بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس انسپیکٹر سے بری طرح سے تنگ آ چکی تھی۔ جنید نے بھی کندھے اچکا دیے۔ جب تک تم مجھ سے میرے رویے کی معافی نہیں مانگو گی اور مجھ سے وعدہ نہیں کرو گی، تب تک میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کا لہجہ اٹل اور دو ٹوک تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس طرح کے وعدے کی بات کر رہے ہو تم؟ شمائل نے لرزتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ یہی کہ تم میرے کیس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہیں کرو گی، کیونکہ تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہو۔ میں اپنے کام کے حوالے سے بہت زیادہ سیریس ہوں، لیکن تمہاری نان سیریس حرکتوں کی وجہ سے مجھے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیس میرے لیے سالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے اس میں ذرا سا بھی لوپ ہول پیدا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر شمائل نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ بولو، جنید نے یک لفظی جواب دیا۔ وہ اپنی چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور گول گول گھوم رہا تھا۔ شمائل نے تمہید باندھی۔ تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری دوست سے شادی کرو گے، کیونکہ تمہاری وجہ سے اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اب کہ جنید نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ شمائل نے یکدم ہی خوف سے اپنی آنکھیں بند کی۔ میں شمائل، کافی دنوں سے میں آپ کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہوں، لیکن اب سیریس آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں اپنے کردار کے حوالے سے بہت زیادہ پوزیسو ہوں۔ کوئی بھی میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے تو میں اس کا پورا ہاتھ توڑ ڈالتا ہوں۔ میں نے بتایا بھی ہے کہ میں آپ کی اس بے وقوف دوست کو نہیں جانتا، تو آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ انسان میں عزت نفس نام کی چیز ہوتی ہے، کم از کم آپ کی دوست میں بھی تھوڑی سی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لیڈی کانسٹیبل کو آواز دی۔ اس نے فوراً سے شمائل کی ہتھ کڑی کھول دی۔ شمائل وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ جنید نے اسے دوبارہ سے روک لیا۔ ابھی میں نے آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی۔ میری ایک اور بات بھی سنتی چلے۔ دوبارہ سے میرا پیچھا مت کیجیے گا، ورنہ آپ بہت بڑی مشکل میں پھنس جائیں گی۔ اور اس بارے میں آپ کو سمجھا نہیں رہا، بلکہ وارننگ دے رہا ہوں۔ باقی آپ خود ہی سمجھدار ہیں۔ ابھی آپ جوان ہیں، اپنے کریئر پر فوکس کریں، لڑکوں کے چکروں سے باہر نکل آئیں، کیونکہ اس کے علاوہ بھی ایک دنیا موجود ہے۔ شمائل نے بہت ہی تحمل سے اس کی باتیں سنی اور پھر غصے سے پاؤں ٹینچتی ہوئی پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آئی۔ یہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ میں تو اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، اور سب سے پہلے تو اب جا کر اس نور کا دماغ ٹھکانے پر لگاتی ہوں۔ دراصل شمائل کی بیسٹ فرینڈ نور کی کچھ عرصہ پہلے ہی ایک پارٹی میں جنید سے ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں جنید کو پسند کرنے لگی تھی۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو جنید اتفاق سے اس کے گھر آ گیا، کیونکہ وہ اس کے بابا کے دوست کا بیٹا تھا، اور وہ لوگ نور کے گھر میں ڈنر پر آئے تھے۔ پھر کیا تھا، نور ہواؤں میں جھومنے لگی۔ جنید سے اس کی صرف سرسری سی گفتگو ہوئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ جنید لڑکیوں کو سر پر بٹھانا بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مگر اس چھوٹی سی گفتگو کو نور نے اپنا سب کچھ تسلیم کر لیا۔ وہ جنید سے حد سے زیادہ محبت کرنے لگی، لیکن جنید اپنے مشن کے حوالے سے بہت زیادہ بزی ہو گیا۔ اگر نور اسے کال کرتی تو وہ چڑ جاتا، کیونکہ اس کے پاس ان چیزوں کے لیے بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ نور نے ایک دن ہمت کر کے اسے پرپوز کیا تو جنید نے نہ صرف اسے اچھا خاصا ذلیل کیا، بلکہ صاف انکار بھی کر دیا۔ نور نے اس ریجیکشن کو اپنے دل سے لگا لیا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے سب گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ شمائل بھی فوراً ہی اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ جب نور نے اسے جنید کے بارے میں بتایا تو شمائل کا دماغ مزید غصے سے گھومنے لگا۔ نور نے آدھے سے زیادہ اسے جھوٹ بتایا تھا۔ اسی کے کہنے پر شمائل ایک بار پہلے بھی جنید کے پاس پہنچ گئی اور انتہائی بدتمیزی سے گویا ہوئی تھی کہ
لگتا ہے بہت شوق ہے تمہیں معصوم لڑکیوں کو بے وقوف بنانے کا۔ خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں اور فلرٹ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہو۔ یہ سن کر جنید پہلے تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ خوبصورت چھوٹی سی لڑکی آتے ساتھ ہی اس پر الزامات کی بوچھاڑ کرنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ امپریس بھی ہو رہا تھا، کیونکہ پہلی بار کسی نے یہ جرأت کی تھی کہ اس نے جنید کے گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ خاموشی سے بازو لپیٹے شمائل کی ساری باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ پھر جب شمائل نے اس کے سامنے اپنی بیسٹ فرینڈ نور کا نام لیا تو کہانی کافی حد تک اس کی سمجھ میں آ گئی، مگر وہ نور کو ٹھیک طرح سے جانتا بھی نہیں تھا، اس لیے وہ مکر گیا۔ تب اس نے شمائل سے ایک بات کہی تھی کہ تمہاری دوست کا تو مجھے ٹھیک طرح سے آئیڈیا نہیں ہے، میں تو اس کی شکل بھی بھول گیا ہوں، لیکن تمہارے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کیونکہ تم اپنی دوست سے کم نہیں ہو۔ شمائل نے اسے فوراً ہی اپنا کارڈ نکال کر دکھایا اور بدتمیزی سے گویا ہوئی، اپنی زبان اور آنکھیں سنبھال کر بات کرو انسپکٹر، میں ایک وکیل ہوں۔ پھر تو ہمیں اور بھی زیادہ مزہ آئے گا آپ کو جیل کی سیر کروانے میں۔ یہ کہہ کر اس نے لیڈی کانسٹیبل کو پکارا، جو کہ فوراً ہی اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ لیکن پھر جب اس نے شمائل کی روتی ہوئی شکل دیکھی تو اس وارننگ کے ساتھ اسے وہاں سے جانے کی اجازت دے دی کہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، دوبارہ یہاں پر آنے کی کوشش مت کرنا۔ لیکن شمائل نے اس عزت افزائی کو اپنے دل سے لگا لیا اور اس نے جنید کے خلاف معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ کیونکہ وہ بہت زیادہ ایماندار تھا، اس لیے لوگ اس کی حد سے زیادہ مخالفت کرتے تھے اور اس کی کردار کشی بھی کرتے تھے۔ اس پر بہت سے الزامات بھی لگائے گئے تھے کہ وہ ایمانداری کی آڑ میں لڑکیوں کی سمگلنگ کرتا ہے اور ایک بہت بڑی گینگ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جنید کو ان سب الزامات کا علم تھا، مگر اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کاغذ صاف ہیں۔ جب شمائل کو علم ہوا تو اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ جنید کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کرے گی اور اپنے ایک دوست انسپکٹر کے ساتھ مل کر جنید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دے گی، جس سے نہ صرف اس کی دوست کا بدلہ پورا ہو جائے گا بلکہ اس کے دل کو بھی چین مل جائے گا۔ اسی وجہ سے ہی وہ آج جنید کا پیچھا کر رہی تھی، لیکن جنید نے ایک بار پھر سے اسے پکڑ لیا تھا۔ اب اس نے شمائل کو صاف سمجھا دیا، جس نے 6 مہینے پہلے ہی لا کی ڈگری مکمل کی اور اب اپنے چچا جان کے ساتھ مل کر لائر کی پریکٹس کر رہی تھی۔ جب وہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلی تو اس کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال تھا۔ اس کو اپنے ہاتھوں میں ابھی بھی درد کی ٹیسیں اڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سب سے زیادہ افسوس تو اسے اپنے کزن سکندر پر ہو رہا تھا، جو اسے شیر کے منہ میں ڈال کر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، وہاں پر ایک پوری محفل جمی ہوئی تھی۔ اس کی امی نے اسے دیکھ کر ہی اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ہائے اللہ، کیا اس دن کے لیے میں نے تجھے جوان کیا تھا کہ تو ایک ہفتے میں 2 بار جیل کے چکر لگاتی پھرے۔ آج مجھے بتا دے کہ تو کون سے کالے کرتوت کر رہی ہے کہ تجھے 2 بار پولیس پکڑ کر لے گئی۔ شمائل نے یہ سنا تو اس کا دل کیا کہ وہ اپنے بال زور سے کھینچنا شروع کر دے۔ اماں خدا کا خوف کریں، پہلے پوری بات سن لیا کریں، اس کے بعد اپنی کمنٹری کیا کریں۔ وہ حد سے زیادہ عاجز نظر آ رہی تھی۔ سکندر اسے دیکھ کر فوراً ہی اس کے چچا مسٹر حماد کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ سکندر نے مجھے بتایا کہ تمہیں ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھی، کیا انہوں نے تمہارے خلاف FIR بھی درج کروائی ہے؟ یہ سن کر اس نے بے ساختہ اپنا سر جھٹکا اور طنزیہ انداز میں بولی، اگر آپ کو اتنی ہی ٹینشن تھی تو جیل میں مجھے چھڑوانے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ یہاں پر جرگہ لگانے سے اچھا تھا کہ آپ وہاں پر آ کر خود ہی پتہ کر لیتے۔ اور جہاں تک مجھے پکڑ کر لے کر جانے کا سوال ہے تو وہ انسپکٹر ایک انتہائی پاگل اور نفسیاتی انسان ہے، جو نہ صرف لڑکیوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے بلکہ لڑکیوں کو اغوا کر کے دوسرے ملک اسمگل بھی کرواتا ہے۔ حماد صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ تمہیں سب کے بارے میں کس نے بتایا؟ یہ سن کر وہ جذباتی انداز میں بولی، بتانے کی کیا ضرورت ہے، صاف ظاہر ہو رہا ہے۔
اور اس پر حد سے زیادہ الزامات بھی تو لگے ہوئے ہیں۔ یوں ہی کوئی انسان کسی کی ذات کے بارے میں بات نہیں کرتا، بات ہوتی ہے اسی وجہ سے ہی وہ انسان بھی مشہور ہوتا ہے۔ باقی اور کوئی کسی پر کیس کرے یا نہ کرے، لیکن سکندر تم اپنی خیر منا لو، کیونکہ اس بار میں تم پر ایسا کیس کروں گی کہ تم کبھی جیل سے واپس ہی نہیں آ پاؤ گے۔ وہ اسے دھمکی دیتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا سر درد سے پھٹا چلا جا رہا تھا۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجا۔ جیسے ہی اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے نور کی چہکتی ہوئی آواز گونجی، یار شمائل، تجھے پتا ہے مجھے ایک اور لڑکا مل گیا ہے، قسم سے وہ بہت زبردست پرسنالٹی کا مالک ہے۔ اس سے پہلے کہ نور مزید کچھ کہتی، شمائل نے فوراً ہی کال کاٹ دی، کیونکہ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ نور کا تو کام ہی یہی ہے۔ وہ خوامخواہ اپنے آپ کو انسپیکٹر کے ہاتھوں ذلیل کروا رہی تھی، جبکہ نور اب ایک نئے لڑکے کے ساتھ خوشیاں منا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ شام کو جب وہ سو کر اٹھی تو پتہ چلا کہ نیچے کچھ مہمان آئے بیٹھے ہیں، اور اس کی امی نے اسے واضح ہدایت دی ہے کہ 5 منٹ کے اندر اندر نیچے پہنچو۔ وہ اپنی ہی دھن میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ جب آخری سیڑھی اتر رہی تھی تو جانی پہچانی آواز سن کر اس نے اپنی گردن اٹھائی، لیکن پھر نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہاں صوفے پر کوئی اور نہیں بلکہ انسپیکٹر جنید نیم دراز تھا، جو اسے مسکراتی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، طنز، نفرت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ سکندر بھی وہاں پر موجود تھا، جو تھوڑی ہی دیر پہلے سب گھر والوں کو بتا چکا تھا کہ یہ وہی انسپیکٹر ہے جس نے آپ کی بیٹی کو ہتھکڑیاں پہنائی تھیں۔ وہ تو شکر تھا کہ جنید نے خود کوئی ذکر نہیں کیا تھا، ورنہ شمائل کی امی آمنہ بیگم شرمندگی سے ہی بے ہوش ہو جاتی۔ ابھی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ غصے سے اس کے پاس آئیں اور اس کی بازو دبوچتے ہوئے بولی، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے اپنا؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اچھے طریقے سے تیار ہو کر آنا۔ کون سے میرے سسرال والے آ رہے ہیں جو میں نے اچھے طریقے سے تیار ہونا ہے؟ شمائل نے جان بوجھ کر اپنی آواز اونچی رکھی۔ آمنہ بیگم کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دے۔ ساری غلطی میری ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ عدالت میں وکالت کرنے کی بجائے تو گھر میں یہ سب کچھ شروع کر دے گی تو میں کبھی بھی تجھے وکالت پڑھاتی ہی نہ۔ جنید کی امی فوزیہ بیگم کافی دیر سے ان دونوں کو خسر خسر کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولے بغیر نہ رہ سکی، ارے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہو تم؟ میری پیاری بچی کو کچھ بھی نہ کہو۔ ان کے لہجے میں بہت مٹھاس تھی۔ شمائل نے حیرانگی سے جنید کی شفیق ماں کو دیکھا۔ وہ انسپیکٹر بالکل بھی اپنی ماں پر نہیں گیا تھا، کیونکہ جنید کو نہ تو بات کرنے کی تمیز تھی اور نہ ہی بقول شمائل کے اس کو لڑکیوں سے انٹریکشن کرنے کی مینرز تھے۔ وہ انسان صرف آرڈر چلانا جانتا تھا۔ آمنہ بیگم نے زبردستی شمائل کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی فوزیہ بیگم کے برابر میں بٹھا دیا۔ فوزیہ بیگم نے فوراً ہی اس کے چہرے کو چٹا چٹ چومنا شروع کر دیا۔ ارے میری پیاری بچی تو کافی بڑی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر شمائل کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ بار بار اسے میری بچی کہہ کر کیوں پکار رہی تھی؟ دال میں کچھ تو کالا تھا۔ جنید جو کہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا، ہلکا سا اس کی طرف جھکتا ہوا بولا، ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یوں اس طرح سے میری آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ ایک انتہائی مطلب پرست انسان ہیں۔ شمائل نے یکدم ہی اونچی آواز میں کہا۔ سب گھر والے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جنید اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ نے غلط پیشہ چن لیا ہے، آپ کو وکیل نہیں بننا چاہیے تھا۔ جنید نے بھی یہ بات اونچی آواز میں کہی۔ اس کے چچا حماد صاحب جو کہ خود بھی ایک بہت بڑے وکیل تھے، وہ برا منا گئے۔ پیشہ تو آپ نے بھی غلط چن لیا ہے مسٹر جنید، کیونکہ آپ کے بارے میں بھی بہت سی ایلیگیشنز ہیں کہ آپ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ یہ سن کر جنید نے برا بالکل بھی نہیں منایا تھا،
بلکہ کندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں بولا، انکل، آپ نے وہ ڈائلاگ تو سنا ہی ہوگا کہ جن کا نام ہوتا ہے وہی بدنام ہوتے ہیں۔ میرے دشمن اس کے علاوہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کہ وہ میرا نام خراب کر دیں، لیکن جب عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہو تو کس کی ہمت ہے کہ وہ کسی کو ذلیل کر سکے؟ کیوں مس شمائل، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یہ سن کر شمائل نے بے ساختہ خوف سے تھوک نگلا۔ وہ تھوڑی سی دیر میں ایکسکیوز کرتی ہوئی وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ بعد میں آمنہ بیگم بھی اس کا دروازہ بجاتی رہ گئی، لیکن اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ اگلا پورا دن بھی اس کا نحوست سے بھرا ہوا تھا، لیکن پھر شام کے وقت اچانک ہی اس کو ایک فون کال موصول۔ دراصل ڈومیسٹک وائلنس کا کیس تھا۔ خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے گھر جا کر اسے اور اس کے بیٹے کو مارتا پیٹتا تھا۔ شمائل کو اس طرح کے کیس سالو کرنے کا ویسے بھی بہت زیادہ شوق تھا، کیونکہ جب وہ ایسے مردوں کو سزائیں دلواتی تھی تو اس کے دل کو عجیب سا سکون پہنچتا تھا۔ اس نے جب اپنے چچا حماد صاحب سے اس کیس کے بارے میں ڈسکشن کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تم یہ کیس اپنے ہاتھ میں نہ لو، تم لڑکی ذات ہو، مجھے یہ کیس سالو کرنے دو۔ شمائل کا پارا بھی ہائی ہو گیا۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بدتمیزی سے گویا ہوتے ہوئے بولی، میں نے اس وجہ سے وکالت نہیں کی تھی کہ میں مشکل کیس آپ کے حوالے کر دیا کروں گی اور خود صرف بچوں والے کیس لڑوں گی۔ مجھے پتا ہے کہ کیسے اس گھٹیا شخص کو سزا دلوانی ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں اور بس تماشا دیکھیں۔ اگر میں نے اس انسان کو اپنی بیوی کے قدموں میں گرنے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی شمائل نہیں۔ فی الحال احمد نامی وہ شخص جیل میں موجود تھا، اور بدقسمتی سے وہ جنید کا ہی تھانہ تھا۔ جنید کا احمد کو پیٹنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب اوپر سے کال آ گئی کہ احمد کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، تو پھر جنید خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا، کیونکہ وہ دوسروں کے آرڈرز پر چل ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر کیا تھا، احمد کی وہ درگت بنی کہ اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بعد میں جب شمائل وہاں پر آئی تو جنید اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رکا اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم اس کیس میں ہاتھ نہ ڈالو، یہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے، یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تم تو ویسے بھی حد سے زیادہ بے وقوف ہو، فوراً ہی اس کے چنگل میں پھنس جاؤ گی۔ شمائل نے یہ سنا تو بھڑک اٹھی۔ مسٹر انسپیکٹر، بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور مجھ سے 100 فیٹ کا فاصلہ بنا کر آپ مجھے میرا کام کرنے دیں گے تو اس میں آپ کی بھی بہتری ہے اور میری بھی۔ جنید نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ میں تو بس تمہاری مدد کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اگر تمہیں ہیروئن بننے کا شوق چڑھا ہے تو بن جاؤ، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ احمد نے جب اپنی بیوی کی وکیل کو دیکھا تو پھر سے گالیاں بکنے لگا۔ جنید نے اپنے اہلکاروں کو اشارہ کیا، وہ پھر سے اسے مارنے لگے، جبکہ شمائل کے گال اور کان شرمندگی کے مارے لال ہو رہے تھے۔ اسے کبھی بھی کسی مرد سے گالیاں نہیں پڑی تھی۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کس قدر ذلت کا مقام ہے اور ان عورتوں کو کس قدر تکلیف پہنچاتی ہے جو ہر روز صرف اس وجہ سے اپنے مردوں کی گالیاں سنتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو طلاق ہو جائے اور صرف اسی وجہ سے ہی وہ ان کی مار برداشت کرتی ہیں۔ شمائل کو ان عورتوں پر غصہ بھی آتا تھا اور وہ ترس بھی کھاتی تھی، کیونکہ اس میں ان معصوم عورتوں کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بیچاریاں تو اس وجہ سے مجبور ہوتی تھیں کیونکہ جب وہ گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو ان کے ماں باپ انہیں پہلے ہی کہہ دیتے تھے کہ اب بس تم لوگوں کا سسرال سے صرف جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ پھر وہ معصوم عورتیں اپنا گھر بچانے کے لیے مار برداشت کرتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ شمائل کا وکالت میں آنے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ایسی عورتوں کو انصاف دلائے، اور اب جب کومل نامی اس لڑکی نے پہل کی تو شمائل بھی میدان میں اتر آئی، اور ابھی وہ احمد کو یہی سمجھانے کے لیے آئی تھی کہ وہ اپنی بیوی اور بچے سے دور رہے، ورنہ وہ اسے کورٹ کے ہاتھوں بہت برا رگڑا دلوائے گی۔ لیکن احمد نے وہاں پر اس کا مذاق بنایا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ جیل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔
احمد کے باپ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ جنید پر برس پڑا۔ جنید نے سارا الزام اپنے اہلکار پر ڈال دیا اور خود اطمینان سے سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ وہ اہلکار بیچارہ اب اس بڈھے کھوسٹ کی باتیں سن رہا تھا۔ احمد میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ منہ سے یہ بول سکتا کہ جنید جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ جنید سے بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ ادھر جنید کو شمائل کی ٹینشن ہونے لگی تھی، جو پھر سے ہیروئن بننے چلی تھی۔ رات کے وقت بھی اس نے شمائل سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو شمائل نے اسے دو ٹوک انداز میں سمجھا دیا تھا، انسپکٹر نہ تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے پولیس کی طرف سے کسی قسم کا پروٹوکول چاہیے۔ احمد میری نظر میں ایک بزدل انسان ہے جو کہ اپنی عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ بھلا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہ سن کر جنید یکدم ہی بھڑک اٹھا۔ اس نے موبائل غصے سے دور پھینکا اور دل ہی دل میں شمائل کو کوسنے لگا کہ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، آخر میں کیوں اس بیوقوف لڑکی کی مدد کر رہا ہوں جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے اور جسے کسی چیز کی سمجھ بھی نہیں ہے۔ اگلی صبح جب شمائل اپنے آفس سے نکل رہی تھی تو اچانک ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ ابھی اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ گاڑی سے چند اہلکار باہر نکلے اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا۔ اس نے چلانے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کے چہرے پر رومال رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ جب اسے دوبارہ سے ہوش آیا تو وہ ایک چھوٹی سی کوٹری میں موجود تھی اور رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی احمد بیٹھا دانت میں پان چبا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پراسرار انداز سے مسکرانے لگا۔ ارے پیاری لڑکی، میں نے تمہیں منع کیا تھا، تمہیں وارننگ دی تھی کہ میرے ساتھ مقابلہ نہ کرو، تم ہار جاؤ گی، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب دیکھو کس حال میں میرے سامنے بیٹھی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب گیا اور اس نے شمائل کی لٹ کو پکڑ کر اپنی انگلی کے گرد گھمانا شروع کیا۔ شمائل کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ زور زور سے اپنا سر جھٹک رہی تھی اور چیختے ہوئے بول رہی تھی، گھٹیا انسان، مجھ سے دور ہو جاؤ، میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا۔ احمد تو جیسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وکیل صاحبہ، میں واقعی میں پہلے آپ کے نزدیک نہ آتا کیونکہ مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنی حرکتوں اور اپنی خوبصورت آنکھیں دکھا کر مجھے مجبور کر دیا ہے، اور اب آپ کے ساتھ حساب برابر کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی کام بھی نہیں۔ دراصل آج ان دونوں کی کورٹ میں پیشی تھی اور احمد وہاں سے ہو آیا تھا۔ چونکہ شمائل اس کے پاس قید میں تھی اس لیے وہ نہیں جا سکی۔ دوسری طرف جنید کو بھی شک ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے اہلکاروں کو الرٹ کر دیا تھا۔ شمائل جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی، اب احمد کی گندی نظریں اور اس کی عجیب و غریب باتیں سن کر بری طرح سے سہم گئی۔ جو بھی تھا وہ ایک عورت تھی اور اس کے لیے اس کی عزت ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ جب احمد نے اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھے تو معصومانہ انداز سے مسکراتے ہوئے بولا، ارے ارے کیا ہوا ہے میری بیبی کو، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ یہ سن کر وہ مزید بے چین ہو گئی۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے زور زور سے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے شروع کر دیے۔ احمد نے اچانک سے اس کی کرسی پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے تو وہ مزید حرکت کرنے سے قاصر ہو گئی اور اب وہ سہمی ہوئی نظروں سے احمد کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اسے للکار رہا تھا۔ تم جانتی ہو میں نے کومل سے زبردستی شادی کی تھی، میں نے اس کو اس کے گھر سے اٹھایا تھا، اس کے ماں باپ کی نظروں کے سامنے وہ سب چیخ چلا رہے تھے لیکن مجھے روک نہیں پائے، اور تمہیں پتہ ہے جب میں اس طرح سے ان غریب لوگوں کی چیخیں سنتا ہوں تو میرے دل کو کس قدر سکون ملتا ہے۔ میں نے کومل کو زبردستی کافی عرصے تک اپنے پاس رکھا، پھر مجھے اس پر ترس آیا، میں نے اسے نکاح کر لیا۔ وہ بہت معصوم اور بہت خوبصورت تھی، لیکن میرا اسے دل بھر گیا، اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی اور بچہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ دوسری شادی کر رہی ہے۔ تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ میری چھوڑی ہوئی عورت کسی اور کے نکاح میں چلی جائے۔ احمد بہت ہی خباثت بھرے انداز میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا۔
جبکہ شمائل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا منہ نوچ ڈالے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر کوئی مرد اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے بے اختیار احمد کے منہ پر تھوکا تو احمد نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس کے بعد احمد نے اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ گھٹیا عورت، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر تھوکنے کی؟ آج میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا اور تم پر تمہاری سانسیں تنگ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر احمد نے اسے دوسرا تھپڑ مارا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی رسیاں کھولتا اور اس سے اپنا حساب کتاب برابر کرتا، کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ جنید اپنے اہلکاروں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ دراصل تھوڑی دیر پہلے احمد کی شمائل کے ساتھ جو بھی گفتگو ہوئی تھی وہ جنید نے ریکارڈ کر لی تھی۔ اس گھٹیا انسان کو پکڑو اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جا کر اتنا مارو کہ اس کی آنکھیں بھی نہ کھل سکیں اور نہ ہی دوبارہ یہ کوئی بھی گھٹیا لفظ اپنے لبوں سے نکال سکے۔ احمد نے اپنے آپ کو پولیس والوں سے آزاد کروانے کی کوشش کی اور انہیں دھمکاتے ہوئے بولا، میرے باپ کے ایک اشارے پر تم سب لوگ نوکری سے چلے جاؤ گے۔ یہ سن کر جنید نے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ پر مارا۔ تیرا باپ خود ملک سے فرار ہو گیا ہے، وہ تجھے کیا بچائے گا؟ دراصل لڑکیوں کی اسمگلنگ کے کیس میں کوئی اور نہیں بلکہ احمد کا اپنا باپ ملوث تھا اور وہ پکڑا بھی گیا تھا۔ بچنے کے لیے اب وہ لندن فرار ہو گیا تھا، لیکن جنید کو پتا تھا کہ اسے کیسے واپس بلانا ہے۔ احمد کو وہاں سے بھیجنے کے وقت جنید کی نظریں شمائل پر جا کر جم گئی تھیں، جو کہ کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا گال سوجا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر جنید نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ یہ سن کر شمائل نے فوراً سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مجھے کیسے اغوا کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں؟ یہ سن کر جنید نے پیار سے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور دھیمے لہجے میں بولا، اس نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اس کا حساب دے گا، اور تم فکر مت کرو، میں خود اسے سزا دلواؤں گا۔ تم بس اب جلدی سے میرے ساتھ چلو اور مجھے بتاؤ اس نے تمہیں کوئی اور تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اسے ٹٹولنے ہی لگا تھا کہ شمائل نے اس کے ہاتھ روک دیے اور اسے خفگی سے گھورنے لگی۔ جنید کو اچانک یاد آیا کہ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی بلکہ ایک جوان لڑکی تھی۔ وہ اس طرح سے اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ شرمندگی کو مٹانے کے لیے وہ اپنے بالوں میں کھجلی کرنے لگا۔ او آئی ایم سوری، میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کو چھوٹے سے کمرے سے باہر نکلا تو شمائل بھی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ ویسے اگر تم مجھے تھینک یو بولو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ جنید کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا کہ اس نے اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور نہ ہی اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ دوسری طرف شمائل نے سنا تو اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے بولی، انسپکٹر صاحب، آپ نے مجھ پر کوئی بہت بڑا احسان نہیں کیا بلکہ اپنا فرض پورا کیا ہے۔ آپ کو اسی چیز کے ہی پیسے ملتے ہیں۔ جنید نے لمبی سانس بھری اور ٹھنڈے لہجے میں بولا، میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ میں مس شمائل سے بات کر رہا ہوں، جن سے توقع رکھنے کا مطلب مردے کے پاس بیٹھنا، اس کے زندہ ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ شمائل نے یہ سنا تو اپنی مسکراہٹ دبانے کے لیے اپنا سر جھکا لیا۔ دل ہی دل میں وہ واقعی میں جنید کی شکر گزار تھی۔ اگر وہ وہاں پر ٹائم سے نہ آتا تو نہ جانے احمد اس کے ساتھ کیا کرتا۔ یہ سوچ کر ہی اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ جب وہ اس کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھی تو جنید ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ وہ سہم کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ جنید نے اس کا سیٹ بیلٹ باندھا اور بالکل نارمل انداز میں گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہ وکالت چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ تمہارے بس کی بات نہیں اور نہ ہی تمہیں اپنی حفاظت کرنا آتا ہے۔ وہ بھڑک اٹھی۔ آپ نے میری مدد کی ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن مجھے فضول کے مشورے دینے سے گریز کرے، کیونکہ مجھے ان مشوروں کی ضرورت نہیں۔ یہ میرا شوق ہے جسے میں مرتے دم تک پورا کروں گی۔ جنید نے کندھے اچکا دیے۔ میں تو بس اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ تمہاری زندگی تھوڑی سی مزید لمبی ہو جائے، کیونکہ جس طرح کے کیسز میں تم ہاتھ ڈالتی ہو وہ تمہیں اس دنیا سے رخصت کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ شمائل غصے سے بازو بند کر کے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد جنید نے پھر سے سرسری لہجے میں کہا، اگر تم یہ سب کچھ کر رہی ہو
تو پھر کسی پولیس والے سے شادی بھی کر لو، تم کیس لڑتی رہنا اور وہ تمہیں پروٹیکٹ کرتا رہے گا۔ شمائل نے چونک کر سر اٹھایا اور غصے سے ناک چڑھاتے ہوئے بولی، مجھے پولیس والے انتہائی زہر لگتے ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں ان سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ جب ان کو دیکھتی ہوں تو میرا دماغ غصے سے کھولنے لگتا ہے۔ وہ رشوت خور میری کیا مدد کریں گے جو کچھ چند پیسوں کے عوض بک جاتے ہیں؟ شمائل کے لہجے میں واقعی میں پولیس کے لیے حد سے زیادہ نفرت موجود تھی۔ اب کی بار جنید سنجیدہ ہو گیا۔ ضروری تو نہیں کہ سب پولیس والے ایک جیسے ہی ہوں، کچھ ایماندار بھی ہوتے ہیں، بغیر کسی سالڈ ریزن کے ان سے اتنی نفرت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ مت بھولو کہ میں بھی پولیس والا ہوں۔ پہلی بار شمائل کو احساس ہوا کہ وہ ایک انسپکٹر کے سامنے ہی اس کے ڈپارٹمنٹ کی زور و شور سے برائیاں کیے جا رہی تھی۔ وہ اس بات پر اسے اپنے ساتھ ہتھکڑی پہنا کر دوبارہ سے جیل بھی لے جا سکتا تھا۔ یہ سن کر شمائل نے مزید کچھ بھی بولنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے لبوں کو سی کر باقی کا راستہ خاموشی سے ہی گزار دیا۔ اس کے گھر والوں کو بھی اس چیز کی خبر پہنچ گئی تھی، کیونکہ وہ اس کے لاپتہ ہونے پر بہت زیادہ پریشان تھے۔ وجہ یہ بھی تھی کہ اسے تقریباً ایک پوری رات گزر گئی تھی۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہو رہی تھی تو اسے محسوس ہوا جیسے سب لوگ اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ شمائل کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ آپ سب لوگ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ آمنہ بیگم تو کافی دیر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر روتی رہی، پھر وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ تم ہاسپٹل سے ہو کر آئی ہو نا؟ ان کے لہجے میں حد سے زیادہ تشویش تھی، جس کو محسوس کر کے شمائل بھی پریشان ہو گئی۔ اس لیے وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی، اماں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہاسپٹل جانے کی نوبت ہی نہیں آئی، میں بالکل ٹھیک ہوں، جنید ٹائم پر وہاں پہنچ گیا تھا۔ یہ سن کر اسے نگاہیں چرائیں۔ آمنہ بیگم نے اسے فوراً ہی اپنے گلے سے لگایا۔ شکر ہے میری بیٹی کی عزت محفوظ ہے، اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ ابھی شمائل کو ساری کہانی سمجھ میں آئی تھی کہ وہ کیوں اسے ہاسپٹل جانے کا بول رہی تھی۔ اس نے باقاعدہ طور پر آمنہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ اس طرح کی کوئی بھی بات اپنے دماغ میں لانے سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میری عزت کو محفوظ رکھا ہے، مگر بیٹا خاندان والوں کو اس بات پر کیسے یقین دلائیں گے؟ وہ تو اس وقت تک اس بات پر بلیو نہیں کریں گے جب تک وہ رپورٹس نہیں دیکھ لیتے۔ شمائل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اماں جان میں کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہوں، اور نہ ہی میرے پاس اتنا فالتو وقت ہے جو میں ان کو صفائیاں پیش کرتی رہوں۔ شمائل کو پہلی بار اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ جن چیزوں سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی آج وہ خود فیس کر رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا خاندان بہت زیادہ اوپن مائنڈڈ ہے، لیکن اس کے صرف ایک رات باہر گزارنے پر ہی اس کا خاندان اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگا تھا۔ تائی جان تو حد سے زیادہ منہ پھٹ تھی۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اب اس لڑکی سے شادی کون کرے گا، اور جہاں تک اس کے چچا حماد صاحب تھے انہوں نے اسے گھر پر بٹھا دیا تھا کہ اب مزید لائر کے طور پر پریکٹس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور معصوم ہو، مجھے تمہیں پہلے ہی اس فیلڈ میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ شمائل نے حد سے زیادہ احتجاج کیا اور دوبارہ سے اپنے آفس میں جانے کی کوشش کی، لیکن حماد صاحب نے اس کے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی، اور پھر اسے احمد کے گھر والوں کی طرف سے بھی دھمکیاں مل رہی تھیں کہ وہ اسے نقصان پہنچائیں گے، اس لیے اب وہ مجبوراً گھر پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن اس کو ایک منٹ کا بھی سکون نصیب نہیں تھا، کوئی بھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ کزنز بھی اب اسے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ اس کی وہ پھپھی جان جو کہ اس کی اماں کے پیچھے پڑی ہوئی تھیں کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، ابھی وہ ان کے گھر تک نہیں آتی تھی، اور انہوں نے اب شمائل کے بجائے اس کی کزن کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ اس پر شمائل کو افسوس تو نہیں ہوا، لیکن یہ بات اس کے دل کو چبھی ضرور تھی، کیونکہ وہ اس کی وجہ جانتی تھی۔ ایک دن گھر میں اس کا دم گھٹ رہا تھا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چہل قدمی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ اکیلی ہی روڈ پر واک کر رہی تھی کہ اچانک ہی اسے اپنے برابر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے گردن پھیر کر دیکھا تو وہاں پر جنید بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ آپ یہاں پر؟ وہ ایک دم ہی رک گئی تو جنید نے کندھے اچکاتے ہوئے سوال کیا۔
کیوں؟ کیا میں یہاں پر نہیں آ سکتا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے سامنے والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہاں پر شفٹ ہو گیا ہوں۔ اب تو آپ کو روز مجھے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ شمائل کچھ بھی نہیں بول پائی۔ آج کل وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی، اور یہ بات ابھی جنید نے بھی محسوس کی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہاری بولتی کیوں بند ہے؟ لگتا ہے کہ پہلی کیس کے بعد تمہارا کام ٹھپ ہو گیا۔ یہ سن کر شمائل نے فوراً ہی اپنا سر جھکا لیا اور اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر اس کے شوز پر جا گرا تو جنید بے چین ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ شمائل خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حالانکہ اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح سے کرشنبی کے سامنے پھٹ پڑے گی۔ پھر کیا تھا؟ اس نے اپنے اوپر بیتی ہوئی ساری داستان جنید کو بتا دی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ کیا تم میرے گھر والوں کو اس بات کا یقین دلا سکتے ہو کہ میں بالکل پاک دامن ہوں؟ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کوئی بھی مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ 21ویں صدی ہے اور کم از کم میرا خاندان اس قدر تنگ نظر نہیں کہ وہ ایسی باتیں سوچے۔ مگر میں غلط تھی۔ وہ بھی باقی لوگوں جیسے ہی ہیں۔ سب لوگ ایک جیسے ہیں۔ جنید نے آگے بڑھ کر اسے فوراً ہی اپنے گلے سے لگا لیا تو شمائل کافی دیر تک اس کے سینے سے لگی آنسو بہاتی رہی۔ اس کے بعد جب وہ اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا تو اس کی تائی جان نے طنزیہ انداز میں لقمہ دیا۔ لو، اب اس نے دوسرا عاشق ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ سن کر شمائل بھڑک اٹھی۔ تائی جان اپنی زبان سنبھال کر بات کریں۔ تائی بھی اپنے ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں کیوں زبان سنبھال کر بات کروں؟ ابھی سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیسے تم اس کے سینے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی؟ اللہ معاف کرے، تمہیں تو شرم و حیا نام کی چیز نہیں، اور نہ ہی تمہیں اپنے خاندان والوں کی عزت کا خیال ہے۔ شمائل کا صبر جواب دے گیا۔ آمنہ بیگم بھی فوراً وہاں آ گئی۔ انہوں نے شمائل کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ جنید نے وہیں پر کھڑے کھڑے ایک اور بڑا فیصلہ لیا۔ شمائل کو تو وہ پہلی ہی نظر میں پسند کر بیٹھا تھا اور اسے نکاح بھی کرنا چاہتا تھا۔ اب اسے رشتہ جوڑنے کے لیے اسے بہتر ٹائم نہیں لگ رہا تھا۔ مس فاریہ، آپ شمائل کی ٹینشن نہ لیں، بلکہ آپ اپنی بیٹیوں پر فوکس کریں، کیونکہ کل کو یہ سارے الزامات کہیں آپ کی بیٹیوں کے سر پر نہ آ جائیں۔ جو انسان دوسروں کی بیٹیوں کے لیے بولتا ہے، بعد میں وہی اپنی بیٹیوں کے لیے بھی دیکھتا ہے۔ میں شمائل سے بہت جلد نکاح کر لوں گا، اور آج میرے پیرنٹس آپ کے پاس اس کا رشتہ مانگنے آئیں گے۔ آمنہ آنٹی، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں اپنے پیرنٹس کو بھیج سکتا ہوں نا؟ فاریہ بیگم کی زبان یکدم ہی بند ہو گئی۔ ارے وہ تو ایک بد کردار لڑکی ہے جس نے ایک رات… جنید اب کی بار دھاڑا۔ بس کر دیں، خدا کا واسطہ ہے، بس کر دیں۔ وہ بد کردار نہیں ہے۔ اس کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ لوگ اپنا قبلہ درست کریں اور دوسروں پر نظر رکھنے سے گریز کریں۔ شمائل، جو کہ حد سے زیادہ انڈیپینڈنٹ بنتی تھی اور جس کو لگتا تھا کہ وکیل بن کر اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اب اپنے ہی گھر والوں کی وجہ سے بری طرح سے بے بس ہو گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں جنید اپنے پیرنٹس اس کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا۔ شمائل حد سے زیادہ شرمندہ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جنید اس پر ترس کھا رہا ہے۔ اس نے جنید سے بات کی تو وہ سنجیدہ انداز میں بولا، دیکھو شمائل، میں بہت ہی سیدھا سادہ انسان ہوں۔ مجھے باتیں گھما کر کرنی نہیں آتی، اور نہ ہی مجھے سب کا شوق ہے۔ میں تمہارا اور اپنا ٹائم برباد نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں تمہیں دو ٹوک بتاؤں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آج سے نہیں بلکہ پہلے دن سے، جب تم میرے پاس اپنی دوست کا مقدمہ لے کر آئی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ آخر کوئی خوبصورت لڑکی اس قدر بے وقوف کیسے ہو سکتی ہے، لیکن پھر جب میں نے تمہیں تھوڑا سا جانا تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم جتنی زیادہ خوبصورت ہو اتنی زیادہ بے وقوف بھی ہو۔ شمائل نے یہ سنا تو غصے سے اس کی کمر پر مکہ مارا۔ وہ درد سے کرا کر رہ گیا، لیکن خاموش نہیں ہوا۔ شمائل، تم جیسی بھی ہو مجھے دل و جان سے قبول ہو، اور میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنے کا وعدہ کیا ہے۔ جہاں تک تمہاری وکالت کا سوال ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا، تم اپنا شوق پورا کرنا، اور میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ زندگی کے ہر موڑ پر تم مجھے اپنے ساتھ کھڑا دیکھو گی۔ میں مر جانا تو پسند کروں گا، لیکن تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو۔ شمائل کی آنکھیں خوشی کے مارے بھیگ گئی تھیں۔
جہاں پر اس کے اپنے ساتھ چھوڑ گئے تھے وہاں پر یہ اجنبی انسپیکٹر اسے مان بخش رہا تھا۔ وہ واقعی میں خوش قسمت ہے۔ انسپیکٹر جنید نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ کیا تم میری ہم سفر بننا پسند کرو گی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شمائل رانا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا، اور پھر سب دنیا نے دیکھا تھا کہ انسپیکٹر جنید اسے بہت ہی عزت مان اور دھوم دھام کے ساتھ رخصت کر کے لے گیا، اور بعد میں شمائل نے دوبارہ سے وکالت بھی شروع کر دی، اور اب اس کا شمار شہر کی سب سے مشہور فیمیل وکیلوں میں ہونے لگا، جو کہ صرف اور صرف عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتی تھی اور ان کے لیے آواز اٹھاتی تھی۔ لیکن کوئی بھی شمائل کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، کیونکہ جنید اس کی پشت پر ہمیشہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے موجود تھا۔ جہاں تک احمد اور اس کے باپ کا سوال تھا تو وہ دونوں جیل میں چکی پیس رہے تھے۔ کومل اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کے دل سے شمائل کے لیے ہر وقت دعائیں نکلتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔